حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، آپ نے ایک دن اپنے بیٹے کو بلا کر کے کہا، اے شیش، میرے بعد میرے خلیفہ تم ہو، میرے بعد میرے خلیفہ تم ہو، تقوی کا تاج سر پہ رکھ لو، لیکن میری ایک وصیت یاد رکھنا کہ جب بھی اللہ کا ذکر کرنا نام محمد کا ذکر ضرور کرنا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جب بھی اللہ کا ذکر کرنا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذکر ضرور کرنا۔ تو حضرت شیش علیہ السلام نے عرض کی، ابا جان یہ کون ہے، یہ کن کا نام ہے، یہ کن کا نام ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، جب اللہ نے مجھے پیدا کیا ابھی میں مٹی کے درمیان تھا، تو اس وقت میں نے ساق عرش پہ اس نام نامی کو لکھا ہوا دیکھا۔ عرش کے ساق پر میں نے یہ نام لکھا ہوا دیکھا۔ پھر اللہ نے مجھے آسمانوں کی سیر کرائی، تو پھر میں نے ہر آسمان پر نام محمد کو چمکتا ہوا دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جنت میں سکونت عطا فرمائی۔ پھر میں نے کیا کیا، میں نے جب دیکھا کوئی مکان، کوئی محل ایسا نہیں تھا جس پر مصطفیٰ کا نام نہ لکھا ہوا ہو۔ نام نبی دا رکھیا اللہ نے خود خیالے، اے اذان وچ بھی نالے، اے نمازاں وچ بھی نالے، رب ایس تو جدا نہیں، نہ رب تو اے جدا ہے۔ اللہ نے خود خیال رکھا ہے۔ پھر کہتے ہیں میں نے شجر طوبہ اور سدرۃ المنتہا کے پتوں پہ بھی مصطفیٰ کا نام لکھا ہوا دیکھا۔ میں نے جہاں جہاں دیکھا جنت کے گھنے درختوں پر اور حوروں کی آنکھوں کے اندر اور فرشتوں کی پیشانی پر مصطفیٰ کا نام لکھا ہوا دیکھا۔ یہ نام محمد جب میں نے دیکھا میں بڑا حیران ہوا کہ ہر جگہ پر یہ نام ہے، ہر جگہ پر یہ نام ہے۔ اللہ کی ہر چیز ہے دلدار کی خاطر، ہر چیز کو تخلیق کیا یار کی خاطر، ہر بات سے تنقید کا پہلو نہ نکالو، ارے محبوب تو ہوتے ہیں فقط پیار کی خاطر۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ شان عطا فرمائی ہے۔ شب معراج، کیا جب محبوب کی سواری چلی اور حضور سوئے معراج چلے، سوئے آسمان اور سوئے عرش، کیا اللہ نے آسمانوں کو نہیں سجایا تھا؟ انتظامات نہیں کیے گئے؟ ملائکہ نے صفیں نہیں بنائی؟ حوروں نے استقبال نہیں کیا؟ پیر نصیر الدین نے خوبصورت بات لکھی کہ حور لین بنا کے، قطار بنا کے، جنت کے پھول ہاتھ میں لے کے کھڑی تھی، حضور آئے اور ساری حوریں دیکھنا چاہتی تھیں کہ اللہ کا محبوب کیسا ہے۔ ملائکہ تو آتے رہتے ہیں نا گنبد خضرا پر درود و سلام پڑھنے کے لیے، حوریں منتظر تھیں کہ جن کے صدقے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ محبوب کیسا ہوگا۔ تو پیر نصیر الدین چراغ گولڑا نے اس کا تھوڑا سا نقشہ کھینچا ہے، یہ صاحب ذوق اور صاحب علم کے لیے اشارہ ہے، سنیے۔ کہتے ہیں وہ قطار بنا کے کھڑی تھی، ہاتھوں میں جنت کے پھول تھے، استقبال کے لیے کھڑی تھی اور دیکھنا چاہتی تھی، اور ہر حور اپنے حسن پر فخر کر رہی تھی کہ میں خوبصورت ہوں۔ حور اور خوبصورت نہ ہو، جنت کی حور ہو اور خوبصورت نہ ہو۔ پھر ملکہ بھی تھی، سردار بھی تھی، ساری کھڑی تھی، وہ کہتی تھی آپ خوبصورت، وہ کہتی تھی آپ خوبصورت۔ لیکن جب حضور آئے، جب حضور آئے استقبال کے لیے، وہ کھڑی تھی تو حضور نے اس گلی سے گزرنا تھا، تو چراغ گولڑا بول پڑے، پڑی جب ان کی سادگی حسن پر نظر، پڑی جب ان کی سادگی حسن پر نظر، تو حوروں نے زیور اتار کے رکھ دیے۔ نے کہا ہمارا کام نہیں ہے، مصطفیٰ ہے، اللہ کے محبوب ہیں، یہ ان کا خاصہ ہے۔
حضرت یوسف علیہ السلام 3 مہینے خلقت رجی تے ویکھ یوسف کنعانی جنہ محمد عربی ڈٹھا اور رجے دوئیں جہانی۔ تو اللہ نے محبوب کی خاطر یہ ساری کائنات بنائی ہے، آپ کو کیا اعتراض ہے؟ کہتے ہیں اس دروازے اس گیٹ سے نہ گزرنا ربیع الاول میں جس پر یا رسول اللہ لکھا ہوا ہو۔ کیوں بھئی گزر گئے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ کہتے ہیں یہ شرک ہے، یا رسول اللہ لکھا ہو دروازے سے بندہ گزر جائے۔ نہیں، اس بازار میں نہیں جانا، راستہ چھوڑ دو، یہ 12 دن ادھر ادھر نہیں جانا، یہ گیٹ بناتے ہیں، یہ نام لکھتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے نام گزرو، لیکن جنت کے دروازوں پہ آدم علیہ السلام فرماتے ہیں نام محمد لکھا ہوا ہے، نام محمد اس دروازے پہ لکھا ہوا ہے، وہاں بھی تم نے جانا ہے، ذرا سوچ لو کہ گزرنا ہے کہ نہیں گزرنا، یہ ذرا سوچنا ہے۔ جنت کے ہر دروازے پر حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یا محمد لکھا ہوا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جو ادھر شوق سے گزر جاتے ہیں ادھر بھی انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ہم دیکھیں گے ہمارے نبی کا نام لکھا ہوا ہے، ہم خوشی سے گزر جائیں گے۔